بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے کتاب تم پر نازل فرمائی۔ محترم سامعین، گزشتہ سورہ آل عمران کے درس کے موقع پر ہم نے اس سورت کے متعلق شان نزول اور اس کے مضامین سے متعلق پہلے درس میں ہمیں باتیں سماعت کر رہے تھے۔ جیسا کہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلے قبل آ چکی کہ یہ سورت جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد کے بعد 3-4 تقاریر پر مشتمل وقفے وقفے سے یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو مخاطب کیا۔ پہلا گروہ وہ ہے یہود و نصارہ کا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی، اس دین کی مخالفت کی، اہل ایمان کی مخالفت کی۔ جنگ احد کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے دھوکہ دہی کی، منافقت کی۔ اس گروہ کو مخاطب کر کے بھی پہلی ابتدائی آیات کے اندر کہا گیا کہ یہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے اس کی جانب سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اس کی اگلی آیات کے اندر یہ کہا گیا اس نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی۔ یہود و نصارہ بھی توریت اور انجیل کو آسمانی کتاب مانتے تھے،
اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن کتابوں کو آسمانی کہتے ہو، سمجھتے ہو اور اس پر تمہارا ایمان و یقین ہے، یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس طرح سے ان کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالی زندہ جاوید ہے، حیات جاویدہ اس کو حاصل ہے، وہ پہلے سے زندہ ہے، پہلے سے موجود ہے اور موجود رہے گا، جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نظام کائنات کو سنبھالنے کی اگر تفصیلات کے اندر ہم جائیں، نظام کائنات پر اگر ہم غور و فکر کریں، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے، کس طرح سے اس نظام کے اندر ہونے والے تغیرات کے اندر کس طرح سے وہ یہاں کے پورے جانداروں کو کس طرح کی وہ پرورش کرتا ہے، کس طرح سے وہ اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، رات اور دن کا آنا، سورج اور چاند کا نکلنا، انسانی ضروریات کے لیے ہواؤں کا چلانا، وہ پوری اپنی انسانوں کی ضرورت کے لحاظ سے اس مقدار میں پانی کا برسانا، یہ تمام کائنات کو سنبھالنے کی باتیں اگر ہم قرآن مجید کی دیگر آیات پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میری کن کن نشانیوں کو، تم کن کن میری اپنی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن چیزوں کا انکار کرو گے۔ اس دنیا پر، اس کائنات پر جب تم نظر ڈالیں گے، انسان کی ضروریات کے لیے، انسان زمین کے اوپر بسنے والے جانداروں کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، چند منٹ، چند لمحے بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہوا وافر مقدار میں انسان کے لیے مہیا ہے۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے، ہوا کے بعد دوسری اہم ضرورت پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا کس طرح سے زمین کے اندر اور زمین کی سطح پر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانی کے چشمے روا اور دوا کیا اور انسان کو پانی مہیا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضرورت کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو کس طرح سے زمین پر جب مے برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باران رحمت اس زمین پر، اس خشک زمین پر، سوکھی زمین پر برستی ہے، تو کس طرح سے زمین اپنے اندر سے کس طرح سے اپنے خزانے اگلتی ہے، کس طرح سے اس کے لیے اس کے غذا کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور و فکر کریں، زمین کے اوپر چلنے والے پھرنے والے جانداروں کی پرورش کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بدرجہ اس کی ضرورت کے لحاظ سے کس طرح سے اس کی پرورش کا انتظام کرتا ہے، کس طرح سے اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے، موسموں کے آنے اور جانے سے کس طرح سے یہاں پر اب غذاؤں کی، پھلوں کی تبدیلی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ یہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کائنات کے اندر کسی قسم کا بھی اگر تھوڑا بہت اگر تغیر آ جائے، ان معاملات کے اندر کسی قسم کی اگر تبدیلی آ جائے تو پوری کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ اس سے بچائے ہوئے سورج اپنے وقت پر کام کرتا ہے، چاند اپنے لحاظ سے کام کرتا ہے، ہوائیں اپنے حساب سے چلتی ہیں، بارش اپنے حساب سے برستی ہے، زمین اپنے خزانوں کو اپنے حساب سے اگلتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا نظام سنبھالے ہوئے
انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ان کو زندہ رکھنے والا، اگر کوئی زندہ جاوید اگر ہستی ہے تو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کائنات کو سنبھالنے والا صرف ایک ہی خدا ہے، وہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ تو اس کو کسی قسم کی نیند آتی ہے اور نہ تو کسی ضروریات کا محتاج ہے۔ ایسے حقیقی خدا نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غیر معمولی قدرت کا، غیر معمولی اس نظام کو سنبھالے ہوئے چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے اگلی آیات میں کہتا ہے کہ اس نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے۔ یہ کتاب بالکل برحق ہے، اس انداز سے چیلنج کرتی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے ابتدا کے اندر بھی یہی بات کہی گئی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں بھی سورہ آل عمران کی دوسری آیت کے اندر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو حق ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اگر کسی مصنفین کی اگر کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی کتاب کو، کسی مقالے کو، کسی آرٹیکل کو، کسی کتاب کو لکھنے والے مصنف کی اگر کتاب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ مصنف اپنے سر ورق کے لکھتا ہے، دیباچہ سمجھیے، پیش لفظ سمجھیے، اس کے اندر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو مختلف حوالوں کے ذریعے سے اس کو مرتب تو کیا ہے، اس کی تصنیف تو کی ہے، اگر اس کے اندر کوئی اگر اونچ نیچ غلطی اگر کوئی ہو جائے، غلطی اگر ہے تو مجھے اس سے مطلع کیجیے، میں آئندہ آنے والے ایڈیشن کے اندر اس کی میں تصحیح کر لوں گا، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز سے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس آیت کے اندر بھی یہ فرما رہا ہے یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نازل کیا ہے حق لے کر آئی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے حق کے نہیں ہونے پر۔ اور یہودیوں کو اس حیثیت سے بھی ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، پہلے جو توریت اور انجیل جو نازل کی گئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ کتاب اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اور یہ یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم جس پر ایمان لائے ہو، جس کو آسمانی کتاب سمجھتے ہو، اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور یہ آخری رسول ہے تمہارے لیے، پھر یہ حق لے کر آیا ہے، اس کی تم پیروی کرو، اس کو تم قبول کرو۔ اور اس نے یہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ یہ ایسی کسوٹی ہے، یہ کتاب ایک ایسی کسوٹی ہے جو حق اور باطل کے فرق کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ کسوٹی ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کے اوپر کھکرا جاتا ہے، اس کسوٹی پر گھسا جاتا ہے، اور گھسنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتنا کھرا ہے، کتنا کوٹھا ہے، اس میں کتنے پرسنٹیج کیا ہے، یہ کتنا 21 کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ کا ہے، کتنا ہے، کیا ہے اس میں ملاوٹ، اس کے اندر کتنی ملی ہوئی چیز ہے یا کتنی یہ بالکل کھری ہے۔ اس کو اس کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد ہی حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کسوٹی ہے جو حق و باطل کا فرق بتلانے والی ہے۔ کسوٹی کے لیے ہم جب کسوٹی کی یہ قرآن مجید کو جب ہم کسوٹی سمجھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو، ہمارے اپنے ایمان کو، ہماری اپنی تمام چیزوں کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، اس کسوٹی پر اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ یہ ہمارے لیے حق و باطل کا اس کے اوپر ہم قائم رہنے کے لیے
حق و باطل سمجھنے کے لیے ہم کس حیثیت سے ہم آمدہ ہیں. اس کسوٹی پر جب ہم ہمارے اعمال کو، ہمارے اپنی روزمرہ کی زندگی کو، ہماری اپنی عبادات کو، ہمارے اپنے روزوں کو، ہمارے اپنے خیر خیرات کو، ہمارے اپنے معاملات کو، ہمارے اپنے لین دین کو، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہم سے پیش آنے والی چیزوں کا جب اس کسوٹی کے اوپر جب ہم پرکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تم حق پر ہے یا باطل پر ہے، تم سیدھے راستے پر ہے یا راستہ بھٹکے ہوئے ہے، تمہارا ایمان پختہ ہے، تمہارے اندر کتنا تقویٰ ہے، تم کتنا اللہ سے ڈر کر ان کاموں کو کر رہے ہو. اس کسوٹی پر تمہارے اپنے اعمال اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، اس کو جانچنے کا پیمانہ اگر کوئی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کے آیات کے ذریعے سے اس کسوٹی پر پرکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے. اس کسوٹی پر ہمارے اپنے اعمال اترتے ہیں، ہماری عبادات اترتے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کسوٹی پر اس قرآن کی آیات کے پیش نظر ہم کو جانچنا ہوگا. جس طرح سے قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلے انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو اگر جانچنے کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کسوٹی ہے. اس کسوٹی پر ہم کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا. رمضان کے اندر اگر ہمارا اپنا حلیہ کوئی متقیانہ انداز کا حلیہ بنا لے، سر پر اگر ہم جو سکنے پلو ڈھلے بغیر ہم جو سکنے نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر، مطالعے کے اندر رہیں اور خیر خیرات بھی کرتے رہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال بھی کرتے رہیں، زکوٰۃ دینے کا نظم بھی ہمارے اگر اندر ہے تو تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوا، ان چیزوں سے نہیں ہوا. اس کا پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تمہارے اندر یہ حلیے سے تمہاری اپنی ٹوپی اور داڑھی دستار سے، تمہارے اپنے جبہ اور دستار سے تقویٰ نہیں معلوم ہوتا، یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اس کسوٹی پر پرکھو. وہ کسوٹی یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جب آپ پڑھو گے تو تمہارا دل لرز جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تمہارے دل کے اندر لرزہ پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. روزہ جس کیفیت کو جو تقویٰ کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے اس کسوٹی پر ہم کو پرکھنا چاہیے کہ جب اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی باتیں تمہارے سامنے اگر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی تمہارے سامنے بات اگر آ جائے تو تمہارے ایمان کے اندر اتنی پختگی پیدا ہو جائے. ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے، ہم تقویٰ اس کو سمجھے ہیں کہ قرآن کا پڑھنے والا تراویح میں قرآن سنا دے، سنانے والے کو خود نہیں معلوم کہ کیا سنا رہا ہے، پیچھے سننے والا اس سے ناواقف ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے. وہ سنایا اور یہ سنا، روزے رکھے اور ان تمام مناسک روزے سے ہم گزرے اور یہ سمجھے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا، تو یہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا. اسے تقویٰ نہیں کہتے، بلکہ یہاں کہا گیا یہ وہ کسوٹی جو اتاری گئی ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے. تم اپنی زندگیوں کے اندر اس کسوٹی پہ گھس کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، تم اس کسوٹی پر پورے اترے ہو یا نہیں ہو. اس کو تم کو دیکھ لینا، اس کو پرکھنا، اس کو جانچنا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کرے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے، وہ برائی کا بدلہ دینے والا ہے.
اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ بے پناہ قدرت والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور تمام کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو ایک ایسی کسوٹی بھی دی ہے جس کے ذریعے سے تم زندگی کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہو، اس کے مطابق چلا سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے جو لوگ اللہ کے ان فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ وہ دے کر رہے گا، برائی کا بدلہ دے کر رہے گا۔ ان قوموں کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے یہود و نصارہ بھی اس کے چونکہ مخاطب ہے، ان کو اس سے ان آیات کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ تم لوگوں نے اپنے انبیاء کو اپنی کتابوں کا جو انکار کیا، تحریف کر ڈالی اور انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سخت سزا دے چکا ہے، اب بھی وہی خدا تم کو سخت سزا تم کو ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ مالک، بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات کے اندر یہ بات فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہیں مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، بلکہ احادیث کے پیش نظر یہ بات، احادیث کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر رات کی اندھیری رات کے اندر بھی اگر کسی پہاڑ پر اگر ایک کالی چیونٹی بھی چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آہٹ سے واقف ہے، اس کے چلنے سے واقف ہے۔ جب اتنی باریک بینی کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے، اس کی آہٹ کو جان سکتا ہے، تو ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، ہمارے اپنے خیالات کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، ہمارے اپنے دلوں کے اندر جس انداز کی چیزیں پرورش پا رہی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اس لحاظ سے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم جن چیزوں سے گزرتے ہو وہی تو ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہے بناتا ہے، جیسی چاہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہی خدا ہے جس نے کتاب تم پر نازل کی گئی۔ بار بار حوالے دیتے ہوئے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی کبریائی کا حوالہ دیتے ہوئے، برائی کا بدلہ دینے کا حوالہ دیتے ہوئے، اور دردناک عذاب دینے کی بات کہتے ہوئے، ایک ایک چیز کے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک وہی تو ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہے بناتا ہے، جیسی چاہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ تمہاری فطرت سے واقف ہے، تمہارے بنانے سے پہلے تم کس فطرت کے ہیں، کس فطرت کو لے کر کوئی بھی جاندار کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اور ماں کی پیٹ کے اندر کس طرح سے وہ پرورش پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہے بناتا ہے، اور بڑی حکمت والا ہے، اور تمہاری پرورش جس انداز سے اپنی ماں کے پیٹ میں کرتا ہے، اس کی ابتدا میں ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مہیا کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی مامتا اور محبت سے اپنے سینے سے جو چمٹاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام پر اس کا رزق رکھتا ہے، وہیں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور جو ابتدا میں اس کا ثقیل غذا کھانے کا، گاڑھا دودھ پینے اور ہضم کرنے کا متحمل نہیں ہوتا، اس کے لیے پتلے دودھ کا انتظام کرتا ہے، اور بتدریج اس کی عمر بڑھتی گئی، اس قابل ہوا کہ انہیں کسی ثقیل چیز کو ہضم کر سکے، دودھ کو گاڑھا بناتا ہے، اور جب وہ کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے
تو اس کو غذائیں دی جاتی ہے اور اس کے منہ میں دانت آتے ہیں اور اس کے بعد میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی ضروریات اس کے اندر ہے۔ اس کی فطرت، تمام فطرت سے وہ خود واقف نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کہ ان تمام مدارس سے اس کو گزارتا ہے۔ انسان کا بچہ ہو، اگر کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہو، اس کی پرورش کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور اگر کوئی پرند چرند، کوئی حشرات الارض، زمین پر رینگنے والی یا جنگلوں کے اندر چنگاڑنے والے اگر جنگلی جانور بھی ہیں، ان کی پیدائش، اور ایک چھوٹی سی چونٹی کا اگر انڈا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ کسی کسان کے جھولی سے ایک دانہ نیچے گرا دیتے ہیں تاکہ اس کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی اس کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو پالنے پوسنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا پودا بھی اگر زمین سے اگر ایک کوپل بھی اگر نکلتی ہے، اس کو بھی اسی انداز سے پرورش کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا پڑتا ہے اور کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام وہ زبردست حکمتیں ہیں، زبردست پرورش کرنے کا مالک ہے، اور ان تمام حکمت اور ان تمام چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ جب تم کو اتنی تمام چیزوں سے گزارا گیا، تمام چیزوں سے جب گزارا گیا تو تم کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں سے گزارا گیا، اور تم تمام اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرتے ہوئے ان تمام مدارس سے گزر کر جب تم اوپر شعور کو پہنچتے ہو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ وہی حکمت والا خدا ہے جو تم اتنے اس انداز سے پرورش کر کر تم کو یہاں تک لایا ہے، تو تمہاری ہدایات کے لیے، تمہاری صراط مستقیم کے لیے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ بتانے کے لیے عقل و شعور کے ساتھ کام لینے اور اس کتاب کو نازل کردہ اس حق کی کتاب کو جاننے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ تمہارا اپنا کام یہ ہے کہ تم اس حق کے ساتھ نازل کی ہوئی اس عظیم ہستی کی کتاب کو، اس کو جانو اور اس پر ایمان لاؤ، اور ان آیات کی کسوٹی پر تم کو اپنے آپ کو کس کر دیکھو کہ تم اس کے مطابق صحیح اترتے ہو، تمہاری زندگی راہ راست پر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور کسوٹی اور اس کتاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کا آپ کو ان آیات کے اندر اس حیثیت سے متنبہ کیا گیا، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا اور اس سے روگردانی کرنے والوں کا بدلہ جس انداز سے دینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ان آیات کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے مطابق، اس کسوٹی کے مطابق ہم اپنی ان زندگی کے ان تمام چیزوں کو اس کسوٹی پر پرکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس انداز سے ہمارے اندر وہ تقویٰ کی کیفیت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔